عدیل اپنے دوست کبیر کے ہمراہ بازار سے گھر کی جانب آ رہا تھا کہ سامنے سے ارسلان آتا دکھائی دیا۔ یہ تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ قریب پہنچ کر ارسلان نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو عدیل نے اس سے ہاتھ نہ ملانے کا عذر پیش کرتے ہوئے کہا، میں ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ میرے ہاتھ کی انگلیوں میں کافی دنوں سے درد ہے۔ اوہ تو بھائی جلدی کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، ارسلان نے عدیل کو مشورہ دیا۔ اچھا میں ذرا جلدی میں ہوں۔ عدیل نے ارسلان سے جان چھڑانے کی کوشش کی تو ارسلان آگے کی جانب بڑھ گیا تو کبیر نے عدیل سے کہا، تم نے اس سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے ہاتھ میں درد ہے اور اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا؟ بھائی میری امی کہتی ہیں کہ ان کا پورا گھر ہی ملنے جلنے کے قابل نہیں ہے۔ عدیل نے وجہ بتائی۔ ایسا کیا کر دیا ان لوگوں نے جو وہ ملنے جلنے کے قابل ہی نہیں رہے؟ کبیر نے ایک بار پھر اصرار کیا۔ ان لوگوں نے اپنے گھر میں ناپاک جانور کتا رکھا ہوا ہے۔ ہیں کتے تو اکثر لوگوں کے گھر میں پالے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ وفادار ہوتے ہیں اور گھر کی رکھوالی بھی کرتے ہیں۔ کبیر نے عدیل کی بات پر حیران ہو کر کہا، بس بھائی میری امی نے کہا ہے کہ ان کے گھر نہ جانا اور نہ ہی ان لوگوں سے زیادہ بات چیت کرنا۔ عدیل نے امی کا فیصلہ سنایا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ سنو بیٹا، ارسلان کی امی خالہ رشیدہ نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر عدیل کو آواز دے کر کہا، اپنی امی سے کہنا آج شام 4 بجے ہمارے ہاں قرآن خوانی میں آ جائیں۔ ارسلان کی امی نے بہت شفقت سے کہا، امی سے کہنا بیکار ہے خالہ، وہ نہیں آئیں گی آپ کے گھر۔ گھر میں امی ابو اکثر اس ناپاک کتے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو آپ نے اپنے گھر میں پالا ہوا ہے اور یہ بھی کہتی ہیں کہ اس ناپاک جانور سے آپ کے گھر سے برکت اٹھ چکی ہے۔ عدیل نے بلا تکلف صاف صاف کہہ دیا، ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ یہ سب بتانے کا۔ ارسلان کی امی نے افسوس سے کہا اور گھر کے اندر چلی گئیں۔ تمہاری یہ بات بہت غلط ہے عدیل کہ تم صرف اس بات پر ارسلان سے بات نہیں کرنا چاہتے کہ اس کے گھر میں کتا ہے۔ ایک روز عدیل کے دوست کبیر نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، دیکھو بھائی میرے والدین جو مجھ سے کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ عدیل نے ارسلان سے بات نہ کرنے کی وجہ بتائی، اور تم اس کی زیادہ حمایت مت کرو، جو میری امی کا حکم ہے میں بس ویسا ہی کر رہا ہوں۔ عدیل نے اٹل انداز میں کبیر سے کہا تو کبیر نے بھی عدیل سے زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ تم کو معلوم ہے کبیر، ہمارا کتا بہت ہی وفادار ہے۔ اس نے ایک دفعہ ہمارے گھر چوری کی واردات ناکام بنا دی۔ ارسلان نے کبیر کو بتایا۔ عدیل جو کہ پاس ہی کھڑا تھا بولا، وہ تو ہر کتا ہی وفادار ہوتا ہے۔ میری امی نے کہا ہے کہ جن کے گھر ناپاک جانور ہوں ان سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شکریہ۔ ارسلان کی والدہ عدیل کے گھر پہنچ گئیں اور بولیں، بہن ثریا، آپ کے خیالات جان کر بہت دکھ ہوا مجھے۔ بھلا میں نے ایسی کیا بات کر دی؟ کس بات کا افسوس ہوا آپ کو؟ عدیل کی امی جن کو اس طرح اچانک رشیدہ خالہ کا اپنے گھر چلے آنا برا لگا تھا، ناگواری کے انداز میں پوچھا، آپ اپنے بچے کو یہ کیا تربیت دے رہی ہیں؟ خالہ رشیدہ نے بات شروع کی، کیسی تربیت کی؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ عدیل کی امی نے ناسمجھی کے انداز میں پوچھا، وہ سب سے یہی کہتا پھر رہا ہے کہ ہم نے کتا پالا ہے تو ہمارے گھر سے برکت
اٹھ چکی ہے۔ ارسلان کی امی اصل بات کی طرف آئیں۔ برا مت ماننا بہن، کتے اور اس جیسے غلیظ جانور کم از کم کسی مسلمان کے گھر میں تو نہیں ہونے چاہیے۔ عدیل کی امی نے اب صاف صاف کہہ دیا، بہن 3 سال پہلے جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا تب تیز برسات میں شدید ٹھنڈ سے ٹھٹھر رہا تھا تو اس وقت میرے شوہر کو اس پر ترس آ گیا اور وہ اسے اٹھا کر گھر لے آئے، اس کے زخموں پر مرہم لگایا، اسے دودھ پلایا، اس کا چند روز یہ سمجھ کر خیال رکھا کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آئیں گے، مگر اس کے بعد یہ معصوم جانور تو اس قدر ہم سے مانوس ہو گیا کہ ہمارا گھر چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا۔ کئی بار ہم نے اسے دور جنگل میں چھوڑا مگر پھر دوسرے دن ہمارے دروازے پر ہوتا تھا، پھر ہمیں بھی اس پر رحم آ گیا، ہم نے اسے مستقل اپنے گھر کے پیچھے جگہ دے دی۔ کیا وہ ہمدردی جو ہم نے اس کے ساتھ کی، کیا وہ سب غلط تھا؟ کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہماری یہ نیکی، یہ ہمدردی فضول اور لا حاصل تصور ہوگی؟ خالہ رشیدہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئیں، جی بہن، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، جس بے زبان جانور کے ساتھ ہمدردی والا رویہ اختیار کیا جائے وہ تو بعد میں احسان مند ہو کر آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عدیل کی امی نے اب شرمندگی کے ساتھ کہا، انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں سے بھی ہمدردی، پیار، محبت اور ان کا خیال رکھنا بھی تو ایک اچھا مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں یہی حکم ہے۔ خالہ رشیدہ نے نرم پڑھتے ہوئے کہا، بالکل بہن، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ عدیل کی امی کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اگر ہم نے کتے کو اپنے گھر کے پچھلے حصے کے ایک کونے میں جگہ دے دی تو کیا ہم مسلمان نہیں رہے؟ خالہ رشیدہ نے کہا، مجھے معاف کر دینا بہن، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ عدیل کی امی نے شرمسار ہو کر کہا، آپ کی اس تربیت کی وجہ سے آپ کے بیٹے عدیل میں بھی غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا بات بات پر میری امی کہتی ہیں، میری امی کہتی ہیں کہ تکرار کرتا رہتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خالہ رشیدہ نے عدیل کی امی کو نرمی سے سمجھایا، جی میں بہت غلط کر رہی تھی، مجھے معاف کر دیں رشیدہ بہن، اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں اب اپنے بیٹے کو بھی سمجھاؤں گی۔ عدیل کی امی ثریا نے اپنی غلطی مان کر کہا، میری بات سمجھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی کر کے اپنے بچے کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کیا کریں جس سے اس کی سوچ منفی ہو جائے۔ ارسلان کی امی نے کہا اور خوش ہو کر ان کے گھر سے نکل گئیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بچوں کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کے ذہن پر غلط اثرات پڑیں۔